په اسمبلی کې چې کم فایرینګ سرتاج ګل کړی دی به د خلکو باندې او کومې خبرې کړې دي نو په الله یقین وکړئ دغه ناست خلک ټول په ګوته په خوله پاتې کړي دي. ویډیو سیټ ورځو دغه ویډیو راسره وګورئ حیران به مو کړي. راځئ ویډیو سیټ ورځو دغه ویډیو راسره لازمي وګورئ خپل ملګرو سره مخ لازمي شیر کړئ. آپ کو NOC چاہیے. باپ دادا نے مسجد بنوائی, نمازوں کے اوپر دروازے بند کر دی کیونکہ یہ زرتاج گل کے گھر کے سامنے جو وہ مسجد ہے. وہاں پہ مارکیٹ تھی تو مارکیٹ کے دروازے بند کر دیے. انہوں نے کہا عید اور چاند رات کے اوپر بھی یہاں پہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی کیونکہ شاید یہ اس مارکیٹ میں یہاں پہ زرتاج گل رہتی ہے. میرے خاندان کی خواتین اسپیکر صاحب شرعی پردہ کرتی ہیں. 10 دفعہ میرے گھر کے اوپر جب ریڈ کیا گیا, دروازے توڑے گئے, لاتے مار کے پولیس آئی تو وہاں کے سارے وہ باپردہ خواتین گھر چھوڑ کے چلی گئیں. تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سیاست کا حق ہے. مانتے ہیں ہم بینظیر بھٹو صاحبہ کی ہم عزت کرتے ہیں کیونکہ پہلے وزیر اعظم تھی خاتون, لیکن ایک دوسری بھی تو ہے نا جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ جو کہتی ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے. ریڈ لائن کے بعد آپ یہاں پہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی تصویر کے سامنے محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر کرتے ہیں. شکر ہے اسپیکر صاحب, اسپیکر کے محترمہ فاطمہ جناح کے جو اپوننٹ تھے نا وہ ہندو تھے, وہ انگریز تھے, وہ کچھ تو وزادار تھے. یہاں پہ وزاداری کا مجھے عالم بتائیں, یہاں پہ آپ مجھے وزاداری کا عالم بتائیں اسپیکر صاحب کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاکستان میں بھی خواتین کو سیاست کی اجازت ہے. یہ آمریت کا ذکر کرتے نا, کل کو کہہ رہے تھے کہ جی کسی کو نکال کے آپ قبر سے پھانسی پہ لٹکا دو. تو مشرف دور میں سب سے زیادہ خواتین کو یہاں پہ ریزرو سیٹ دے گئی. بدترین آمریت کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی. بینظیر بھٹو کے دور کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی. عمران خان میرے لیڈر کی حکومت میں خواتین کو سیاست کی اجازت تھی. سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کابینہ میں کوئی منسٹر بنی ہے تو وہ عمران خان کے دور میں بنی ہے. میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب ان کو چپ کرائیں. آرڈر ان دا ہاؤس محترمہ آپ بولیں. اسپیکر صاحب میں صرف سوال پر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب نواز شریف کا دور آئے گا, جب شہباز شریف کا دور آ گیا تو کیا خواتین کے اوپر سیاست کے دروازے بند ہوں گے؟ ہمیشہ ان کی کریکٹر اساسینیشن ہوگی, ہمیشہ ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے گا. میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب, میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ ریحانہ ڈار صاحبہ جو سیالکوٹ میں جس کا تو 9 مئی سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا, بیٹے کی سیٹ پہ الیکشن لڑنا چاہ رہی تھی, والدہ کی عمر کی ایک خاتون ہے. آپ نے یہاں پہ ایک بندے کو جتوانے کے لیے پولیس کے ذریعے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا, آسمان بھی کانپا ہوگا. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کو کون سی سیاسی برتری حاصل ہوگی ریحانہ ڈار کو آپ کو گھسیٹتے ہوئے اور اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہوئے. اسپیکر صاحب ہم نے تو سنا تھا کہ فلسطین میں, کشمیر میں مقبوضہ جگہوں پہ یہودی اور ہندو جو خواتین کے خلاف ٹارچر کرتے ہیں, ان کو ہراس کرتے ہیں تاکہ ان کو کوئی جو ہے اس کے اوپر برتری حاصل ہو جائے. اسپیکر صاحب میرا سوال ہے اسپیکر صاحب کہ جب عالیہ حمزہ کو, پڑھی لکھی خاتون انجینئر ہے, جب عالیہ حمزہ کو ان کی 3 بیٹیوں کے سامنے رات کو اس کے بیڈ روم سے بالوں سے کھینچ کر مرد پولیس والوں نے سیڑھیوں کے اوپر گھسیٹا, تو میں شہباز شریف سے پوچھنا چاہتی ہوں کون سی سیاسی برتری آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر حاصل ہو گئی؟ اب میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. اسپیکر صاحب ڈاکٹر یاسمین راشد ہیں, ایکس منسٹر ہے ہیلتھ کی, اور وہ اس قوم کی خدمت کر چکی ہے, کینسر کی سروائیور ہے, ایک لیڈر خاتون ہے. آج وہ خاتون ایک ضمانت اس کو نہیں ملتی جو کہ بنیادی حقوق کے خلاف ورزی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پڑھی لکھی خاتون یہاں پہ سیاست کے اندر نہ آئے, اس کے اوپر دروازہ بند کر دیا جائے. تو میں پوچھنا چاہتی ہوں فارم 47 والے وزیر اعظم سے کون سی سیاسی برتری آپ کو حاصل ہو گئی؟ اسپیکر آرڈر صاحب ان دا ہاؤس پلیز سنیں آنریبل ممبر بول رہی ہیں, سنیں جی, آپ جاری رکھیں پلیز. اسپیکر صاحب میں یہاں پہ بشرا بی بی کا ذکر کرنا چاہتی ہوں. خاتون اول رہ چکی ہیں, حیادار عورت ہے, باپردہ عورت ہے. لاکھ اختلاف ہوگا ان کا, لاکھ اختلاف ہوگا اسپیکر صاحب ان کا, شہباز شریف کا, نواز شریف کا, لاکھ اختلاف ہم سے ہوگا. عمران خان سے نفرت بھی ہوگی کیونکہ عمران خان جیسے بہادر لیڈر تو یہ ہے نہیں, تو چلو آپ کو سیاست میں نفرت ہوگی. اسپیکر صاحب میرا سوال ہے کہ دشمنی میں آپ اتنے گر گئے کہ آپ نے
निकाह जैसे सुन्नत नबी आपने उसके अंदर भी हाथ डाल दिया, कोई बापर्दा खातून भी आपके शर से महफूज नहीं रही। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि फार्म 47 वाले वज़ीर आज़म से कि आपने बापर्दा खातून की इद्दत के निकाह के केस के अंदर भी हाथ डाल के दुश्मनी की नजर करके खवातीन को आपने क्या पैगाम दिया है? तैयबा राजा, सनम जावेद, आयशा भुट्टा, मैं हजारों के नाम लेना चाहती हूँ स्पीकर साहब, वो जेल के अंदर बैठी हुई हैं, वो जेल के अंदर बैठी हुई हैं और ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, सबने बोलना है, हर कोई अपनी बारी में बोले। जी स्पीकर साहब, आलिया हमजा, आयशा भुट्टा, सनम जावेद, इसी तरीके से सर तैयबा राजा, वो पुलिस की कस्टडी में बैठी हुई हैं और तैयबा राजा कहती हैं कि उनकी वालदा तहज्जुद की नमाज पढ़ रही थी और उनको कोई पुलिस ऑफिसर कोई रेप की वीडियो भेजता है। आपने उस खातून की मां के तहज्जुद के टाइम पे आंसू का कौन हिसाब देगा? ये चाहते हैं कि यहाँ पे सियासत हो खवातीन की, ये लंबरदार है खवातीन की सियासत के, ये कमेटी बनाएंगे सियासत खवातीन की। मुझे बताएं स्पीकर साहब, मुझे बताएं स्पीकर साहब, जो वजीर आजम, जो नून लीग 14 शहीदों का खून करके खवातीन के सर से चादर उतार के कुर्सी के ऊपर बैठी हो, तो मैं बताना चाहता हूँ न तुम्हारी कुर्सी रहेगी न तुम्हारी बेटियों के सर के ऊपर चादर रहेगी, क्योंकि बेटियां सांझी होती हैं, इज्जत सबकी होती है। ये स्पीकर साहब जरा, स्पीकर साहब मैं आपको जरा फैक्ट्स एंड फिगर बताना चाहती हूँ। ये 21 अप्रैल 2024 की स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, पीडीएम की 2 साल की, इंक्लूडिंग इनकी जमात की, पीएमएलएन की। सर इस रिपोर्ट में कहते हैं कि खवातीन कैदियों में 60% इजाफा हुआ है। व्हाट अ शेम। आपने महंगाई तो कर दी, कितनी शर्मनाक बात है कि आपसे मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा। आप कश्मीरियों का खून करते हैं, आप खवातीन को सड़कों